برلن۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے حماس اور اسرائیل کے مابین جاری لڑائی میں فوری جنگ بندی کی مخالفت کی ہے۔ شولز نے کہا کہ گرچہ انسانی بنیادوں پر اس وقفے کے دوران زخمیوں کو غزہ پٹی سے نکالنے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم وہ اس وقت فوری جنگ بندی کو اس لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی حملے بند ہونے سے دہشت گرد تنظیم حماس کو راحت مل جائے گی اور وہ خود کو دوبارہ مسلح کر سکتی ہے۔ جرمن چانسلر کے بقول یہ امر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بیروت۔ مشرقی شام میں تازہ ترین امریکی حملوں میں کم از کم 8 ایران نواز جنگجو مارے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بتایا کہ شام اور عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملوں کے جواب میں امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی تنصیبات پر 2 فضائی حملے کیے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی حملے صوبہ دار الزور کے مایادین اور آلب و کمال نامی علاقوں پر کیے گئے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران یہ تیسرا موقع ہے کہ امریکی فوج نے شام میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ جنیوا۔ پیر کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے عملے نے اسرائیل اور حماس کے تنازع کے دوران غزہ میں ہلاک ہونے والے اپنے ساتھیوں کے سوگ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ فلسطین میں اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ پٹی میں اس کے 100 سے زائد کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوم سوگ کے موقع پر اس عالمی ادارے کے مختلف دفاتر میں پرچم سرنگو کیے گئے۔ عالمی ادارے کی طرف سے یہ اقدام غزہ میں اس کی ایک فلاحی مرکز پر حملوں میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاع کے سامنے آنے کے 1 دن بعد کیا گیا۔ کیف۔ یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اپنے عوام کو آنے والے موسم سرما میں روسی فضائی حملوں میں اضافے سے خبردار کیا ہے۔ زیلنسکی نے اپنے روایتی ویڈیو پیغام میں کہا کہ خدشہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی روس یوکرین کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے شہریوں کو بہتر تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی۔ یوکرینی صدر کے بقول مغربی فوجی امداد کی بدولت یوکرین اب بہتر طور پر اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ موسم سرما میں روس نے یوکرین کے پاور پلانٹس اور دیگر تنصیبات پر بارہا حملے کیے تھے، جس سے دیگر مسائل کے علاوہ بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی تھی۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی ایشیا میں پانی کی کمی سے متاثرہ بچوں کی تعداد دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے۔ بچوں کی امدادی تنظیم یونیسیف کے ایک تجزیے کے مطابق اس خطے میں مجموعی طور پر 18 سال سے کم عمر کے 347 ملین افراد رہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے اس خطے میں دنیا بھر کے بچوں کی کل آبادی کا 1/4 سے زیادہ آباد ہے۔ یونیسیف کے مطابق دنیا میں پائے جانے والے صاف پانی کا صرف 4% اس خطے میں دستیاب ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہیں۔ بچوں کے بہبود کے اس ادارے نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پانی کی کمی زراعت، صنعت اور اقتصادی ترقی کو بھی بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ نئی دہلی۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع اترکاشی میں اتوار کی صبح سے ایک زیر تعمیر سرنگ کے منہدم ہونے کے نتیجے میں وہاں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کی کوشش جاری ہے۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک اہلکار درگیش راٹھوڈی نے AFP کو بتایا کہ 4.5 کلومیٹر طویل سرنگ کا تقریباً 200 میٹر حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 40 کارکن اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ملبے کے اندر پائپ کے ذریعے آکسیجن کی سپلائی فراہم کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی سینٹ کے واحد سیاہ ریپبلکن رکن ٹم اسکاٹ اپنی پارٹی کی صدارتی نامزدگی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ 57 سالہ اسکاٹ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ انہوں نے انتخابی مہم بند کر دی ہے۔ اسکاٹ اب تک رائے عامہ کے جائزوں میں خاطر خواہ پوائنٹس حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے خود کو ایک قدامت پسند امیدوار کے طور پر پیش کیا۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور بمباری کا سلسلہ 38ویں روز بھی جاری ہے۔ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ 38ویں روز بھی جاری ہے اور اس نے شمالی غزہ میں واقع الدرج کے علاقے میں ایک فلسطینی کے مکان کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کئی فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے، جبکہ بیت اللحیہ پر بھی صہیونی فوج نے بمباری کی۔ فلسطین کی الاقصی ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ اس وقت بھی شفا اسپتال کے اطراف میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور صہیونی فوجی اپنی تمام تر جارحیت کے باوجود پیش قدمی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ غزہ میں الاقصی اسپتال کے ترجمان نے صورتحال کو نہایت بحرانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتال کی گنجائش سے زیادہ
زخمی فلسطینی موجود ہیں، جبکہ دواؤں اور طبی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ہسپتال کے ترجمان نے کہا کہ پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے ہسپتال میں پناہ لے رکھی ہے، جبکہ ہسپتال کا جنریٹر بھی ایندھن ختم ہونے کی بنا پر کبھی بند ہو سکتا ہے۔ الاقصی ہسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ہسپتال کے قریب پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے جنین کیمپ میں غاصب صہیونی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جنین کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کا ایک ڈرون طیارہ بھی مار گرایا اور مذکورہ ڈرون طیارے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سرائے القدس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ غرب اردن میں صہیونی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ کے جنوب اور مغرب میں غاصب صہیونی حکومت کی کئی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی اب تک 160 سے زائد بختربند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ صہیونی فوج کے ترجمان نے 365 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شمالی علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں اپنے 2 اور فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے ان دونوں اسرائیلی فوجیوں میں ایک فرسٹ سارجنٹ اور ایک میجر ہے، جبکہ ایک فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ ان 2 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ اب غزہ میں زمینی جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے، جس کا اعتراف خود صہیونی فوج نے بھی کیا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں میں کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس سے ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد میں کہیں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام غزہ کے ہسپتالوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے گزشتہ مہینے غزہ کے الاہلی اسپتال میں موجود بیماروں کے بے ایمانہ قتل عام کا مشاہدہ کیا اور غزہ کے اسپتالوں پر حملہ کرنے میں امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انروا اسکول پر بھی حملہ کیا ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ان حملوں میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے، اس لیے فلسطینی عوام اور غزہ کے اسپتالوں پر کی جانے والی بمباری اور جارحیت کی یہ ذمہ دار امریکی حکام ہیں جو غاصب صہیونی حکومت کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں گھمسان کی جنگ کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت انسانیت اور بین الاقوامی امن و صلح کے لیے بڑا بھیانہ خطرہ ہے اور عالمی رائے عامہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو غزہ کے عوام کے کیے جانے والے قتل عام کی مذمت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی فوج کو فلسطینی گروہوں کی سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور صہیونی فوجی اپنی پیش قدمی میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ سان فرانسسکو میں اپیک اجلاس ہونے والا ہے، اس شہر میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جاری غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور بمباری کی مذمت کی۔ مظاہرین نے غزہ کو آزاد کرو اور اپیک نسل کشی روکو جیسے نعرے لگائے اور غزہ کے بے گناہ عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ادھر اس سے پہلے امریکہ کی ریاست ڈیلاویئر کے شہر
ویلمنگٹن میں بھی فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے صدر جو بائیڈن کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ گزشتہ ایک سال میں پہلی بار بدھ کو ملاقات کریں گے۔ بائیڈن حکومت کے اعلیٰ حکام کے مطابق اس ملاقات میں فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جنگ اور روس یوکرائن جنگ سمیت عالمی موضوعات پر تبادلہ خیال ہونے کی توقع ہے۔ دریاسنام مغربی بالقان کے لوگوں نے بھی فلسطین میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہوتے ہی فلسطینیوں کی حمایت میں عالمی پیمانے پر ایک لہر پیدا ہوئی اور متعدد شہروں میں صہیونی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے۔ فلسطین کے حامیوں نے مختلف ملکوں کے دارالحکومت میں مظاہرے کیے ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے مشرقی شام میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے آج پیر کی صبح ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے جانبازوں نے ڈرون طیاروں کے ذریعے شام میں واقع القریہ الخضرا گاؤں میں قابض امریکی فوجیوں پر حملہ کیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرون طیاروں نے ٹھیک اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ مشرقی شام پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے کے جواب میں مشرقی شام میں واقع امریکی فوجی اڈے پر یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ بعض ذرائع نے المیادین چینل کو بتایا کہ مشرقی شام پر امریکی حملے کے رد عمل میں شمال مشرقی شام کے صوبے الحسکہ کے گاؤں الشدادی میں امریکی فوجی اڈے پر 3 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے شام میں الکونیکو آئل فیلڈ میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر 15 راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں حملے شام کے مشرقی شہروں المیادین اور البقوع کمال پر غاصب امریکی فوجیوں کے 2 حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے حملے میں زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 29 ہو گئی ہے۔ اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ صہیونیوں کی ایک تعداد یقینی طور پر ہلاک بھی ہو گئی ہے، لیکن صہیونی فوج نے آخری اطلاع ملنے تک کسی بھی صہیونی کی ہلاکت کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ یہ صہیونی الجلیل الاعلی میں واقع 2 صہیونی بستیوں پر میزائل حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے صہیونیوں کی تعداد میں ایسے حالات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ معارف اخبار نے مقبوضہ علاقوں میں ہونے والے تازہ سروے کی رپورٹ گزشتہ جمعے کو شائع کی تھی، جس میں 80% اسرائیلی طوفان الاقصی آپریشن میں ہونے والی ہلاکتوں اور شکست کے لیے نتنیاہو کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ فلسطینی استقامت کے مقابل صہیونی حکومت کی شکست کے سبب مقبوضہ علاقوں کے لوگوں میں نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے تئیں نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے 2,20,000 افغان مہاجرین کو ملک سے نکالے جانے کی خبر دی ہے۔ ریڈیو پاکستان نے پیر کو خبر دی ہے کہ 1 نومبر سے غیر قانونی پناہ گزینوں کو ملک سے نکالے جانے کے آغاز سے اب تک 2,20,000 سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کو ملک سے نکالا جا چکا ہے۔ اس درمیان حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے سراب گوٹ اور الاسف اسکوائر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سراب گوٹ کا کہنا ہے کہ 500 کے قریب فلیٹس کی تلاشی لی گئی اور 100 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ادھر افغانستان کی طالبان حکومت نے ابھی حال ہی میں 2 لاکھ افراد کی واپسی کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر مہاجرت محمد ارسلان خروتی نے افغان مہاجرین کو ملک سے نکالے جانے کے حالیہ پاکستانی اقدام کو غیر دوستانہ اور جلد بازانہ قرار دیا۔ محمد ارسلان خروتی نے افغان پناہ گزینوں کو ملک سے نکالے جانے کے پاکستان کے اقدام کو غیر منطقی قرار دیا اور کہا کہ اسلام آباد نے پناہ گزینوں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ کیا اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق پناہ گزینوں کے حقوق پامال کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی شمالی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے اترکاشی میں ایک زیر زمین سرنگ کے بیٹھ جانے سے 40 مزدور سرنگ کے اندر پھنس گئے، جنہیں باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے علاقے اترکاشی میں زیر زمین سرنگ کا ایک حصہ ٹوٹ گیا
حکام کا کہنا ہے کہ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کو پائپ کے ذریعے آکسیجن اور دیگر طریقوں سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔